کسی دنیا دار کا ذکر کرنے کے لیے رب نے نہیں فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا تو صرف اور صرف کہا کہ تم میرا ذکر کرو، کسی دنیا دار کے ذکر میں مت پڑ جاؤ، کسی دنیا کے بہکاوے میں مت آ جاؤ، تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور چرچا کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ لیجئے آج ہند الولی آتا ہے رسول خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی میں رب تبارک و تعالی کی عبادتیں کی، صرف اور صرف رب کی عبادت کی، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، بلکہ رب تبارک و تعالی کے وہ محبوب کو کہ محبوب جو ہے ہند الولی آتا ہے رسول خواجہ غریب نواز جو ہے ساری دنیا کو یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آئے کہ اگر تم ذکر کرنا، اگر تم عبادت کرنا، اگر تم ذکر و اذکار کرنا تو کسی دنیا کے راز نیتاؤں کا ذکر نہ کرنا، کسی دنیا والوں کا عبادت کے جو ہے ذکر مت کرنا، کسی اور کی پوجا مت کرنا، بلکہ ذکر کرنا، عبادت کرنا، اگر پوجنا تو صرف اور صرف خدا کو پوجنا۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم مجھے پوجو گے، جب تم میری عبادت کرو گے، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ساری کائنات میں تمہارا ناموں کو روشن کر دوں گا۔ اگر اس مانار کے سرزمین سے اگر ہم یہاں ذکر کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے ناموں کو مانار تک ہی محدود نہیں رکھے گا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے پورے بہار کے اندر جو ہے ہمارے ناموں کو پھیلا دے گا۔ پورے بہار ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے ناموں کو پہنچانے کی پاور رکھتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے ہمارا ذکر کرنے کی پاور رکھتا ہے۔ جو غریب نواز ہند الولی آتا ہے رسول خواجہ غریب نواز کا جو آج ذکر ہو رہا ہے، جو آج یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو یوں ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوبوں کے محبوب ہند الولی عطا رسول نے جو ہے اپنی ساری زندگی میں جب رب کی عبادت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خواجہ ہند الولی کے ناموں کو اتنا روشن کر دیا کہ ساری کائنات میں خواجہ غریب نواز کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں خواجہ غریب نواز کی مجلس پاک میں آئے ہیں۔ آخری بات میں آپ کو بتا دوں خواجہ غریب نواز کی نسبت سے کہ جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ ایک رجب کو، بہت غور سے سنیے گا، ایک رجب کو، آج کتنا ہے؟ 6 رجب، ایک رجب شریف کو آپ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کہاں گئے؟ حجرے میں گئے، جو آپ کا گھر تھا، جہاں آرام فرمایا کرتے تھے، جہاں آپ رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اس حجرے میں چلے گئے اور اندر جانے کے بعد اپنے گیٹ کو بند کر دیا۔ اور وہ حجرہ کہاں کا معلوم ہے؟ آج جس جگہ پہ میرے خواجہ غریب نواز کا مزار شریف بنا ہے نا، وہی حجرہ ہے میرے، وہی حجرہ ہے میرے غریب نواز کا۔ آپ اپنے حیات زندگی میں بھی جو ہے اسی جگہ رہا کرتے۔ تو آپ اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے، حجرہ شریف میں تشریف لے جانے کے بعد جو ہے آپ دروازوں کو بند کر لیا۔ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے باہر دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ اب باہر نکلیں گے، ہمارے شیخ اب باہر نکلیں گے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اور لگاتار جو ہے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوبوں کا محبوب ہند الولی جو اپنا وظیفہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اس وظیفے کے اندر سے آوازیں پہلے دن بھی آ رہی ہے، دوسرے دن بھی آ رہی ہے، تیسرے دن بھی آ رہی ہے، چوتھے دن بھی آ رہی ہے، 5ویں دن بھی آ رہی ہے، ہویا کہ 6ٹھے دن تک جو ہے ظہر کے وقت تک جو ہے حجرے سے آواز مسلسل آتی۔ اس کے بعد ظہر کی جیسے ظہر کے بعد جو ہے اندر سے ذکر و اذکار کا جو ہے آواز آنا بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے ذکر و اذکار کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تو جب وہ ذکر و اذکار کی آواز بند ہو گیا، اب آپ کچھ دیر آپ کے مریدین انتظار کیا، اس کے بعد دروازے کو
توڑ کر کے آپ کے مرید جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جس چارپائی پر میرے ہندل ولی عطائے رسول آرام فرمایا کرتے تھے، اسی چارپائی پہ آپ سیدھا سیدھا ایسا لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہیں۔ اسی 6 رجب مرجب شریف کو میرے سرکار غریب نواز ظہر کے بعد جو ہے اس دنیا کو الوداع کہہ کر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے حقیقی زندگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہم سب سچی اور پکی محبت کریں۔ غریب نواز کا نامی جہاں بھی آئے تو اپنے جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور غریب نواز نے جو ہمیں پیغام دیا کہ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہو، تو اپنے آپ بھی دینی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم حاصل کرائے، کیونکہ آج بہار کے اندر تو علمی جگہ بہت ہے، لیکن اس مہناش کے اندر خاص طور سے دیکھا جاتا ہے تو دین کے معاملے میں مسلمان بہت پیچھے۔ اس مہنار کی سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ 2 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس مہنار کے اندر سب سے بڑی کمی ہے تو دینداری کی کمی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دین پیدا کرو۔ جو آج ہمارے بچے، آج جو ہماری بچیاں جو ہمارے کہنے پر نہیں ہیں، جو آج ہمارے گھر کا ماحول بگڑ چکا ہے، جو آج ہمارا گھر بگڑ چکا ہے، تو اس کی ریزن صرف ایک ہے کہ ہم دین مصطفیٰ پر چلنے کے لائق نہیں بچے ہیں، ہم دین مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے شریعت مطہرہ پر نہیں چلاتے ہیں۔ آج اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ ایکٹروں کا نام، تو ہر ایکٹر کا نام بتا دے گا، ہر کرکٹ بازوں کا نام بتا دے گا، سبھی کا نام بتا سکتا ہے، لیکن پوچھ لو تمہارے جو ہے دنیا کے سب سے پہلا انسان کون ہے، تمہارے باپ کون ہے، تمہارے جو ہے باپ کا نام کیا ہے، تو یہاں تک کی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کے خون سے پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو اگر باپ کا نام پوچھا جائے تو کس کے نبی کا نام لیا جائے، یہ تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو اور اپنے بچوں کو دینی ماحول میں گزارو۔ آج اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے، ورنہ میرے عزیزوں بہت ہی خراب بھی وقت آ جائے گا کہ ہم اور ہمارے اور آپ کے بچے ہماری قبر پر کھڑے ہو کر سورہ اخلاص تک نہ پڑھ سکیں گے، سورہ فاتحہ تک نہ پڑھ سکیں گے، جو ہے ہمارے قبر پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکے، تو بتائیں ایسے اولاد ہونے سے کوئی فائدہ؟ جو آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کے لیے دعائیں مغفرت نہ کر سکے؟ تو اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ، اس لائق بناؤ جو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے۔ دین کی تعلیم دو۔ اور آج ایک بات بہت زیادہ، آخری بات میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ آج بہت زیادہ ایک بات چل رہی ہے میرے بارے میں کہ یہ سرکار خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل پاک سے نہیں ہے، نسل پاک سے نہیں ہے۔ تو میں ایک بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں کہ جس کسی کو بھی اگر شک و شبہ ہو تو آج سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر پورے ہندوستان میں کوئی معتبر و مبارک جگہ نہیں۔ تو جس کو شک ہے یا جو میرے بارے میں فتنہ پھیلا رہا ہے کہ میں خاکی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسل پاک سے نہیں ہوں، تو چلے وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، اور میں بھی اپنے سر پہ قرآن رکھتا ہوں، تم بھی اپنے سر پہ قرآن رکھو، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میں سرکار خاکی کی نسل سے نہیں ہوں تو وہی میں غرق ہو جاؤں گا، اسی جگہ پہ میں غرق ہو جاؤں گا، ورنہ جو جھوٹا ہوگا، جو مکار ہوگا، وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو ہے اسی جگہ وہ بھی غرق ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے فیصلے میرے غریب کی نواز کی بارگاہ میں ایک فیصلے نہیں، ہزاروں ایسے فیصلے جو ہے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں ہو چکا ہے۔ کئی فیصلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوتا ہے، میں نے ایسے ایسے فیصلے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہ کھولتے ہوئے تیلوں میں جو ہے ہاتھ رکھا، اور جو جھوٹا تھا اس کا ہاتھ جل کر خاک ہو گیا، اور جو سچا تھا اس کا ہاتھ جو ہے کھولتا ہوا تیل سے صحیح سلامت باہر نہ۔ تو جس کسی کو بھی شک ہو
بے ہچک میرے ساتھ چلے اجمیر شریف کریم نواز کی بارگاہ میں، گزارش ہے لیکن جھوٹا کسنا فساد نہ پھیلائے، کیونکہ اگر آپ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے نا تو اگر میں جھوٹا نہیں ہوں تو میرے عزیزوں میرے اوپر کی ساری وبالیں آپ پر چلی جائے گی۔ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چگلی سے بچے۔ اگر مسلمان جھوٹ، غیبت، چگلی سے بچ جائے نا تو ہماری زندگی یہاں آباد ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے میں لفظ سبن تمام خطاؤں کو معاف فرما، تیری بارگاہ میں سچے صدق سے توبہ کرتے پڑے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئیے کھڑے صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت کے